اکثر لوگوں کا یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ جب ہم کسی دوسری کنٹری کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں جی امیگریشن کے ایشوز آتے ہیں، ایون کہ ان کو واپس بھجوا دیتے ہیں۔ آپ اگر وزٹ ویزا پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس فرسٹ آف آل جو مین ریکوائرمنٹ کسی بھی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے۔ کسی بھی امیگریشن والے کا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ ہماری کنٹری میں آ رہے ہیں، کیا کرنے آ رہے ہیں اور یہاں سے جائیں گے تو کب جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ گھومنے پھرنے آئے ہیں، آپ پیسے کتنے لائے ہیں۔ آپ کے پاس کسی بھی مقصد کے لیے اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے جو وہاں پر آپ اسپینڈنگ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو دوسرا سوال کریں گے آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے یا نہیں، کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے جی میں 10 دنوں کے لیے آ رہا ہوں، یہ میری ریٹرن ٹکٹ ہے، اس کے بعد میں اپنے ملک واپس چلا جاؤں گا۔ آپ کے پاس نیکسٹ ٹکٹ ہونا چاہیے۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ 10 دن کے لیے گھومنے پھرنے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں جو آپ یہاں پر اسپینڈ کر کے جائیں گے۔ تو اکثر لوگ یہاں پہ مار کھا جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا آپ لوگ خیال نہیں رکھیں گے تو کسی بھی کنٹری میں جب بھی آپ لوگ جائیں گے تو آپ لوگوں کو وہاں سے واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اس کنٹری کے اندر XYZ کنٹری کے اندر ہم انٹری نہیں دیں گے۔ ایک ٹریول کنسلٹنٹ کی یا ایک کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی اپنے کسی بھی کلائنٹ یا کسی بھی کسٹمر کو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری بھیجتے ہیں تو وہ تمام کی تمام ریکوائرمنٹس کو میٹ اپ کروا کے ان کو بھیجا اکثر لوگوں کا یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ جب ہم کسی دوسری کنٹری کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں جی امیگریشن کے ایشوز آتے ہیں۔ ہمیں وہاں پہ جو امیگرینٹ افسر ہے وہ وہاں سے داخلے کی اجازت نہیں دیتا، وہ امیگریشن کلیئر نہیں کرتا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ کچھ اگر ایشوز ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ لوگ خیال نہیں کریں گے تو آپ کو امیگریشن کلیئرنس نہیں ملے گی، ایون کہ وہ آپ کو ڈپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور واپس بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے جن پوائنٹس کے اوپر جب بھی آپ کسی دوسری کنٹری ٹریول کر رہے ہیں جو اس کا امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو کلیئرنس کیسے دے گا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ اس کی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا میزبان ملک دانش علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی یہ ویڈیو جی ہم امیگریشن کلیئرنس کے اوپر بنا رہے ہیں۔ ہم نے ریسنٹلی سنا کہ جی بہت سے لوگ ملیشیا گئے، سری لنکا گئے، اس کے علاوہ مختلف کنٹریز کے اندر جب جاتے ہیں تو اکثر سننے کو یہ ملتا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو ان کو امیگریشن کلیئرنس نہیں کرنے دیتے، ایون کہ ان کو واپس بھجوا دیتے ہیں۔ اگر مثال طور پہ وہ پاکستان سے ٹریول کر رہے ہیں، وہ ملیشیا گئے ہیں، ان کے پاس کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ملیشیا انٹر نہیں ہونے دینا، ہم نے آپ کو سری لنکا انٹر نہیں ہونے دینا، ہم نے آپ کو انڈونیشیا انٹر نہیں ہونے دینا، آپ جہاں سے آئے ہیں جی آپ واپس چلے جائیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ان تمام پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے قبل میری آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگ باخبر رہ سکیں۔ اچھا جی، ویڈیو شروع ہونے سے قبل جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اکثر لوگ جب دوسری کنٹریز کے اندر ٹریول کرتے ہیں تو ان کو امیگریشنس کے بہت ایشو آتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کچھ چیزیں ایسی آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، جب بھی آپ کسی دوسری کنٹری کے اندر ٹریول کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ چونکہ وزٹ پہ جا رہے ہیں، اگر یہ میں بات کر رہا ہوں وزٹ ویزا کی، آپ اگر وزٹ ویزا پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس فرسٹ آف آل جو مین ریکوائرمنٹ کسی بھی امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے۔ ریٹرن ٹکٹ یا ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ آپ مثال طور پہ اگر کسی کنٹری سے ٹرانزٹ لے رہے ہیں، آپ کو فائنل ڈیسٹینیشن کا پتہ ہو اور آپ کو فائنل ڈیسٹینیشن کا بھی ٹکٹ آپ لوگوں کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ لوگ یہاں سے سری لنکا ٹریول کیا، آپ نے ٹرانزٹ لیا، آپ وہاں پہ چلے گئے، آپ کو جس ٹائم امیگریشن ڈپارٹمنٹ جائیں گے آپ ان کو کہیں گے ہم تو 2 دن کے لیے جی سری لنکا آ رہے ہیں، مگر سری لنکا آنے کے بعد ہم نے مثال کے طور پہ ملیشیا ٹریول کرنا ہے، تو آپ کے پاس سری لنکا سے ملیشیا کی پراپر ٹکٹ ہونی چاہیے۔ تو ایک یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس ایئر لائن کی ٹکٹ موجود ہو کہ آپ ان کو بتا سکیں ہم 10 دنوں کے لیے آپ کی کنٹری میں آ رہے ہیں۔ چونکہ آپ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں تو وزٹ میں آپ کا کیا پرپز ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ پرپز ہو سکتا ہے کہ آپ گھومنے پھرنے کے لیے آ رہے ہیں، یا کسی دوست احباب کو ملنے آ رہے ہیں، یا کسی بزنس میٹنگ سے آ رہے ہیں، یا کسی شادی کی دعوت پہ آ رہے ہیں، یا کسی اور دعوت کے اوپر آ رہے ہیں۔ تو مین چیز یہی آپ کے مین وزٹ کے مقاصد ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کے لیے وہ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ اگر آ رہے ہیں تو آپ جائیں گے کب۔ کسی بھی امیگریشن والے کا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ ہماری کنٹری میں آ رہے ہیں، کیا کرنے آ رہے ہیں اور یہاں سے جائیں گے تو کب جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے جی ریٹرن ٹکٹ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر آپ اگر کسی بھی کنٹری میں جا رہے ہیں تو آج کل کے دور کے اندر ہر امیگریشن ڈپارٹمنٹ کا ایک بائی لاء بن چکا ہے۔ پہلے بھی یہ چیزیں تھیں، اب مزید اس کے اوپر سختی کر دی گئی ہے اور یہ ایک بڑا اچھا اقدام بھی ہے۔
100% آپ کے پاس بکنگ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ ملیشیا لینڈ کر رہے ہیں تو آپ ان کو بتا سکیں کہ بھائی جان میں 3 دن کے اندر 3 دن کے لیے اس سٹی کے اندر رہ رہا ہوں, یہ میری ہوٹل بکنگ ہے. 3 دن کے لیے میں اس سٹی کے اندر رہ رہا ہوں, یہ میری ہوٹل بکنگ ہے. 3 دن کے لیے مثال کے طور پہ میں فلائی کر کے کسی اور, جس طرح آپ ملیشیا سے فلائی کر کے لنکاوی جاتے ہیں تو آپ کے پاس پلین کی ٹکٹ ہو, آپ کہیں جی 3 دن کے لیے میں لنکاوی رہ رہا ہوں, تو یہ آپ کے 9 دن کا پلان ہے. اب دوسرا یہاں پہ ایک اور ایشو یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہ چیزیں تو کر لیتے ہیں, ان چیزوں کے کرنے کے بعد ایک اور بڑا ایشو آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ گھومنے پھرنے آئے ہیں, آپ پیسے کتنے لائے ہیں. اب آپ کے پاس پیسے کتنے ہونے چاہیے؟ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں, لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ کے پاس $5,000 ہونا چاہیے, $10,000 ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ ہونی چاہیے. آپ کے پاس کسی بھی مقصد کے لیے اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے جو وہ وہاں پر آپ اسپینڈنگ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ملیشیا, ہم چونکہ ملیشیا کا ڈسکس کر رہے ہیں, آپ ملیشیا ہی جا رہے ہیں تو آپ سے ایئرپورٹ پہ جب جائیں گے سب سے پہلے یہ سوال کیا جاتا ہے آپ ملیشیا کیوں آ رہے ہیں. آپ کہیں گے جی میں گھومنے پھرنے آ رہا ہوں. وہ آپ کو دوسرا سوال کریں گے آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے یا نہیں, کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہیں. آپ کہیں گے جی میں 10 دنوں کے لیے آ رہا ہوں, یہ میری ریٹرن ٹکٹ ہے, اس کے بعد میں اپنے ملک واپس چلا جاؤں گا, یا میں آپ کی کنٹری چھوڑ کے میں کسی اور کنٹری میں چلا جاؤں, آپ کے پاس نیکسٹ ٹکٹ ہونا چاہیے. تیسرے نمبر کے اوپر وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ 10 دن کے لیے گھومنے پھرنے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں جو آپ یہاں پر اسپینڈ کر کے جائیں گے. تو اکثر لوگ یہاں پہ مار کھا جاتے ہیں کہ وہ گھومنے پھرنے آ رہے ہیں, ان کی جیب میں $500 ہوگا یا $200-250 ہوگا, تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ 10 دن کے اندر یہ خرچہ کس طرح بیئر کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے جس میں آپ 10 دن کا وہاں پہ کھانا پینا کر سکیں, گھوم پھر سکیں. اس کے علاوہ اگر منیمم آپ کے پاس شاپنگ کا جو بجٹ ہوتا ہے ایک کا 500 سے 1000 رنگٹ, جتنی بھی آپ کی اماؤنٹ ہے, جتنی آپ لوگوں کی وہ حیثیت ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے پاس اسپینڈنگ بھی ہونی چاہیے. تو یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال آپ نے لازم و ملزوم رکھنا ہے. اگر ان 3 چیزوں کا آپ لوگ خیال نہیں رکھیں گے تو کسی بھی کنٹری میں جب بھی آپ لوگ جائیں گے تو آپ لوگوں کو وہاں سے واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اس کنٹری کے اندر XYZ کنٹری کے اندر ہم انٹری نہیں دیں گے. تو یہ ان چیزوں کا خیال آپ لوگوں نے لازم و ملزوم رکھنا ہے, اور اس کا خیال رکھیں گے تو تب آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور یہ چیز ایک کنسلٹنٹ, ایک ٹریول کنسلٹنٹ کی یا ایک کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی اپنے کسی بھی کلائنٹ یا کسی بھی کسٹمر کو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری بھیجتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں تو وہ تمام کی تمام ریکوائرمنٹس کو میٹ اپ کروا کے ان کو بھیجا کریں اور ان کو گائیڈنس لازمی دیا کریں. ہم تو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر گائیڈنس لازمی دیتے رہیں گے, مگر آپ لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ جب بھی آپ لوگ اپنے کسی کسٹمر کو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری بھیجتے ہیں تو تمام کی تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کروا کر لازم و ملزوم بھیجیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئی امید کے ساتھ.